ابھی تک مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کس قدر لرزہ خیز حادثہ گزر چکا ہے۔ میں نے سوچا کہ چائے کے سٹال پر چل کر سٹال والے سے پوچھتا ہوں کہ یہاں سے لاہور کی طرف کوئی گاڑی جاتی بھی ہے یا نہیں۔ میں ٹی سٹال پر آ گیا۔ سٹال پر ایک آدمی کیتلی میں سے ایک گلاس میں چائے ڈال رہا تھا۔ ایک گاہک بھی کھڑا تھا۔ میں نے جاتے ہی پوچھا کہ بھائی صاحب، یہاں سے کوئی ٹرین لاہور کی طرف بھی جاتی ہے؟ یہاں بھی میرے ساتھ وہی ہوا کہ سٹال والے نے میری بات جیسے سنی ہی نہیں دی۔ اس نے چائے کا گلاس گاہک کو دیا اور خود سٹول پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے غصے میں ہاتھ مار کر اس کا اخبار پرے پھینک دیا اور چلا کر کہا، کیا یہاں سب لوگ بہرے ہیں؟ جیسے ہی میں نے سٹال والے کے ہاتھ سے اخبار چھین کر پرے پھینکا، سٹال والا دہشت زدہ ہو کر گاہک کی طرف دیکھنے لگا جو میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے گاہک سے کہا، آپ پاگل تو نہیں ہوگے؟ میرا اخبار کس خوشی میں پھینکا ہے؟ گاہک حیران ہو کر بولا، میں تو چائے پی رہا ہوں بھائی، مجھے تمہارا اخبار نوچ کر پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہ اخبار میرے ہاتھوں سے کھینچ کر کس نے نیچے پھینکا ہے؟ گاہک اور زیادہ حیران ہو کر بولا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم نے خود نیچے پھینک دیا ہے۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنے ساتھ کھڑے گاہک کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر کہا، بھائی صاحب، اسٹیشن کا سارا عملہ بہرا ہو گیا ہے، آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہاں کوئی گاڑی لاہور کی طرف جاتی ہے؟ جیسے ہی میں نے گاہک کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف ذرا سا کھینچا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کوئی ہے؟ میں نے کہا، ارے بھائی صاحب، میں ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری بات کا جواب دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے بازو کو بڑے آرام سے پکڑ لیا۔ بازو کو پکڑنا تھا کہ گاہک کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھوت بھوت پکارتا اپنا بازو چھڑا کر گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے سٹال والے کی طرف دیکھا، وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ میں نے ایک پلیٹ اٹھا کر وہاں سے کاؤنٹر پر ماری اور چیخ کر کہا، تم لوگ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پلیٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سٹال والا بھی بھوت بھوت پکارتا دوسری طرف جا کر گیٹ کی طرف بھاگ اٹھا۔ اب مجھے اپنے اوپر بھی کچھ شک سا ہونے لگا تھا کہ کہیں مجھ میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی، لیکن جس قسم کی تبدیلی مجھ میں پیدا ہو چکی تھی اس کا تو مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میں بھی کچھ گھبرا گیا کہ آخر ان آدمیوں کے منہ سے بھوت بھوت کی آواز کیوں نکلی تھی۔ سٹال پر شور و غوغا سن کر ادھر ادھر سے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک پولیس مین بھی آ گیا۔ اس خیال سے کہ کہیں میں کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، میں پلیٹ فارم کے دوسرے سرے کی طرف بھاگ اٹھا۔ جیسے ہی میں بھاگا، ایک طرف سے پھل بیچنے والی کی ریڑھی اچانک میرے سامنے آ گئی۔ یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہو گیا۔ نہ مجھے ایک طرف ہٹنے کا موقع ملا، نہ ریڑھی والے کو اتنی مہلت ملی کہ ریڑھی کو ایک طرف موڑ لیتا۔ میں ریڑھی سے ٹکرا گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ریڑھی نے مجھے ٹکر نہیں ماری اور ریڑھی والے نے بھی اس قسم کے رد عمل کا کوئی اظہار نہیں کیا جیسے اس کی ریڑھی سے کوئی آدمی ٹکرا گیا ہے۔ میرے حلق سے ڈراؤنی چیخ نکل گئی کیونکہ میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور ریڑھی والا میرے جسم کے اندر سے اس طرح گزر کر نکل گیا تھا جیسے میرا کوئی مادی وجود ہی نہ ہو۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور اپنے جسم کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھنے لگا۔ مجھے اپنا جسم باقاعدہ نظر آ رہا تھا، مجھے اپنی آواز باقاعدہ سنائی دے رہی تھی۔ پھر میرے ساتھ ایسی خوفناک بات کیسے ہو گئی تھی کہ ریڑھی پوری کی پوری میرے جسم سے گزر گئی اور مجھے ذرا سا بھی دھکا نہ لگا۔ اچانک ایک خیال نے میرے سارے بدن پہ سنسنی طاری کر دی۔ کہیں میں دوڑتا ہوا پان والے سٹال پر گیا۔ وہاں سامنے آئینہ لگا ہوا تھا، جیسا کہ پان سگریٹ والوں کے سٹالوں اور دکانوں پر اکثر لگا ہوتا ہے۔ میں نے سامنے آ کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، لیکن مجھے آئینے میں اپنا عکس دکھائی نہ دیا۔ میں گھبرا گیا۔ میرے پاس ایک لڑکا کھڑا آئینے میں دیکھ کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ آئینے میں مجھے اس کا عکس برابر نظر آ رہا تھا مگر میرا عکس غائب تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں ساتھ کھڑے لڑکے کا کنگھی والا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اپنا عکس بھی نظر آئے لیکن میرا عکس تب بھی دکھائی نہ دیا۔ جس لڑکے کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا وہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے زور سے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھوت بھوت کہتا وہاں سے بھاگ گیا۔ تب مجھے اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا کہ شمشان گھاٹ میں کنواری مردہ لڑکی کی چتا سے اچھل کر گرنے کے بعد میرے ساتھ ایک بھیانک حادثہ پیش آ گیا ہے اور میں اپنا وجود رکھتے ہوئے بھی دوسروں کی نظروں سے غائب ہو گیا ہوں۔ میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سب کو سن رہا ہوں، مگر مجھے نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ میری آواز سن رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بھیانک انکشاف تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔
اب میں اس بات کا کوئی واضح ثبوت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میں واقعی غائب ہو چکا ہوں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ پلیٹ فارم پر شور مچ گیا تھا کہ وہاں کوئی بدروح آ گئی ہے جو لوگوں کو ڈرا رہی ہے۔ پلیٹ فارم پر جو چند ایک مسافر بیٹھے تھے وہ بھی بھاگ کر اسٹیشن کی ڈیوڑی میں چلے گئے۔ صرف پولیس کے 2-3 سنتری اور اسٹیشن ماسٹر پلیٹ فارم پر موجود تھے، جو لگتا تھا کہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، مگر اپنے خوف کو مسافروں کو یہ کہہ کر چھپا رہے ہیں کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہاں کوئی بدروح نہیں ہے، واپس آ جاؤ، ٹرین آنے والی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی زور زور سے گھنٹی بجانے لگا۔ یہ گاڑی کے آنے کا اشارہ تھا۔ مسافر گھنٹی کی آواز سن کر پلیٹ فارم پر واپس آنا شروع ہو گئے۔ میں خالی بینچ پر سر جھکائے خاموش اور پریشان حال بیٹھا تھا اور بار بار اپنے جسم کو ہاتھ لگا کر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار اپنا نام لے کر آواز بھی بلند کی۔ مجھے اپنی آواز بڑی صاف سنائی دی۔ میرا جسم بالکل نارمل تھا۔ میری سماعت، میری بینائی، احساس لمس اور میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ معمول کے مطابق نارمل تھا۔ اگر کوئی تبدیلی واقع ہوئی تھی تو صرف اتنی کہ میں دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ نہ میں کسی کو نظر آ رہا تھا، نہ کوئی میری آواز سن سکتا تھا۔ میں کسی دوسرے کو پکڑ کر چھو سکتا تھا، لیکن کوئی دوسری چیز یا کوئی دوسرا شخص اپنے طور پر اگر مجھے چھونا یا مجھے پکڑنا چاہے تو وہ مجھے نہ پکڑ سکتا تھا، نہ چھو سکتا تھا۔ یہ ایک نیا عذاب تھا جو مجھ پر نازل ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کام سوائے پاتالی چڑیل کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اسی نے ایک دوسری طرح سے مجھ پر اپنا حملہ کیا ہے، لیکن اس بات کی مجھے حیرانی ضرور تھی کہ اب تک پاتالی چڑیل میرے سامنے کیوں نہیں آئی۔ وہ تو جب اور جس وقت چاہتی، جہاں چاہے ظاہر ہو کر مجھے اپنی گرفت میں لے سکتی تھی، اپنے قبضے میں کر سکتی تھی۔ پاتالی کا ابھی تک ظاہر ہو کر مجھے نہ پکڑنا ایک نیا معمہ تھا جو میری عقل سے باہر تھا۔ جب مجھے اس حقیقت کا ثبوت مل گیا کہ میں دوسروں کی نظروں سے غائب ہو چکا ہوں تو میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ میں اپنی ہمدرد کامنی نرتکی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اتنے میں گاڑی پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی۔ اب مجھے لاہور کے بجائے کھنڈوا جانا تھا جو بمبئی جھانسی ریلوے لائن پر آتا تھا۔ میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا یہ گاڑی کس طرف جاتی ہے۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ میں ٹرین کے ڈبوں کو دیکھنے لگا۔ بوگیوں پر کسی کسی جگہ ایک تختی لگی ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ آج کل تو بھارت کی ٹرینوں پر ہندی میں اسٹیشن کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن ان دنوں ابھی ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور بوگیوں پر اردو میں ہی اسٹیشن کا نام لکھا ہوتا تھا۔ ایک بوگی میرے سامنے سے گزری، اس پر تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے غور سے پڑھا، تختی پر دلی بمبئی لکھا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے بمبئی جانے والی گاڑی مل گئی تھی۔ کھنڈوا اسی لائن پر آتا تھا۔ ٹرین رکی تو میں ایک ڈبے میں داخل ہو گیا۔ یہ 2nd کلاس کا ڈبہ تھا۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کس کلاس کے ڈبے میں داخل ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ ڈبہ خالی تھا، وہاں اور کوئی مسافر نہیں تھا۔ میں کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ طرح طرح کے پریشان کر دینے والے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں کیا تھا، کیا بن گیا ہوں، نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس قسم کے مافوق الفطرت تجربات مجھے پہلے کبھی پیش نہ آئے تھے۔ میں نے الف لیلا کی کہانیوں میں غائب ہونے والے جن بھوتوں کے قصے پڑھے تھے، آج وہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھتا۔ میرا جسم بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے ایک صحت مند نوجوان کا ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ میں کسی کو نظر نہیں آتا تھا؟ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا، مجھے اپنا جسم باقاعدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ ٹرین رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مجھے اپنی بہن یاد آ رہی تھی۔ اگر میں اس حالت میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ کیا سوچے گی؟ وہ رونے لگے گی کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میرا دماغ تھک گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، خدا کے حضور ایک بار پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سر کھڑکی کے ساتھ لگا لیا۔ نہ جانے کب مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری بہن آسماں ایک اونچی پہاڑی پر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے بازو کھول رکھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگانے والی ہے۔ نیچے سمندر کی لہریں طوفان مچا رہی ہیں۔ میں اس کو آواز دیتا ہوا اس کی طرف جا رہا ہوں، آسماں ٹھہرو، آسماں نیچے سمندر ہے، چھلانگ نہ لگانا، لیکن وہ میری آواز بالکل نہیں سن رہی۔ جیسے میں اس کے پاس پہنچتا ہوں وہ پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ میں چیخ مار کر اس کے پیچھے کود جاتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک اندھیری سرنگ میں گرتے محسوس کرتا ہوں۔ پھر اچانک ایک عفریت بھیانک منہ کھولے میری طرف اوپر کو آتا ہے۔ مجھے ایک جھٹکا لگتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی ڈبے کو دیکھنے لگتا ہوں۔ ٹرین پوری رفتار سے جا رہی تھی۔
ڈبے میں صرف ایک بتی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتے ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر وہی بھیانک سپنا میرے سامنے نہ آ جائے۔ میں توبہ استغفار پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی میں سے باہر سامنے کی طرف دیکھا۔ دور کسی شہر کی روشنیاں قریب آ رہی تھیں۔ یہ کوئی بڑا شہر تھا۔ ٹرین اسٹیشن کے یارڈ میں داخل ہو گئی۔ کافی بڑا یارڈ تھا۔ ریل کی پٹریوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ٹرین ایک پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ میں نے اسٹیشن کا نام پڑھ لیا تھا۔ یہ بھوپال کا شہر تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ اسی لائن پر آگے کھنڈوا اسٹیشن آتا تھا۔ یہاں ڈبے میں ایک بوڑھے میاں بیوی سوار ہو گئے۔ میں خالی سیٹ کے کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا رہا۔ ان میں سے کسی نے مجھے نہ دیکھا۔ میں ان کی نظروں سے غائب تھا۔ بھوپال سے ٹرین چل پڑی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں سے کھنڈوا کتنے فاصلے پر ہے۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بوڑھے میاں بیوی بستر وغیرہ لگا کر لیٹ گئے۔ میں جاگ رہا تھا۔ نیند ویسے بھی میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ ٹرین اندھیرے جنگلوں میں سے گزر رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آئے۔ ٹرین انہیں چھوڑتی آگے گزر جاتی۔ بوڑھی میاں بیوی کی باتوں سے معلوم ہوا کہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کھنڈوا کتنی دور رہ گیا ہے، مگر اس ڈر سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ وہ میری آواز نہیں سن سکتے اور میں انہیں نظر تو آؤں گا نہیں۔ اس خیال سے جاگ رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی تو کھنڈوا نہ گزر جائے۔ مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ کھنڈوا اب زیادہ دور نہیں ہے۔ جب کافی اسٹیشن خالی چھوڑنے کے بعد گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی تو بوڑھی عورت نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے خاوند سے پوچھا، کون سا اسٹیشن آ رہا ہے؟ بوڑھے خاوند نے جواب دیا، کھنڈوا آ رہا ہے۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا۔ روشنیاں بڑے شہر کی تھیں۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ مجھے دریائے نرمدا کے کنارے مرن گھاٹ کے کھنڈر میں کامنی نرتکی سے ملنے جانا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھ پر پاتالی چڑیل نے جو منحوس طلسم کیا ہے اس کا توڑ کامنی کے پاس ہی ہے۔ وہی مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکتی ہے۔ اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ اگر کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے پاس مرن گھاٹ آ جانا۔ میں کھنڈوا اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند ایک اور مسافر بھی اترے۔ میں پلیٹ فارم کے گیٹ میں سے گزر گیا۔ ٹکٹ چیکر کو میں نظر نہیں آیا تھا، اس لیے مجھ سے اس نے ٹکٹ کا نہیں پوچھا تھا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر ڈل رہا تھا۔ مجھے وہاں سے منڈیلکر کے قصبے میں جانا تھا جو دریائے نرمدا کے کنارے پر تھا اور وہاں سے 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے میں ایک لاری میں بیٹھ کر وہاں تک جا چکا تھا۔ میں لاریوں کے اڈے پر گیا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ لاریاں ایک طرف خالی کھڑی تھیں۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ منڈیلکر کو لاری کب جائے گی۔ ایک لکڑی کی کھوکھا نما دکان کے باہر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ دن کی روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ مسافر بھی آ گئے۔ ایک آدمی نے لاری شیڈ میں سے نکال کر ایک طرف لگا دی۔ مسافر لاری میں بیٹھنے لگے۔ بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ لاری منڈیلکر جا رہی ہے۔ لاری میں کافی سیٹیں خالی تھیں۔ لاری چل پڑی۔ میں اس میں سوار ہو گیا تھا۔ آسمان پر سیاہ کالے بادل چھا رہے تھے۔ لاری گھنے جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ بڑے خطرناک جنگل تھے۔ ڈرائیور خونخوار درندوں کو لاری سے دور رکھنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہارن بجانے لگتا تھا۔ لاری منڈیلکر کے قریب پہنچی تو بارش شروع ہو گئی۔ بارش بھی بڑی موسلادھار تھی۔ لاری اڈے پر آ کر سائبان کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ مسافر اتر کر وہیں بیٹھ گئے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ چونکہ میں غیبی حالت میں ہوں اس لیے ہو سکتا ہے کہ بارش میں نہ بھیگوں۔ چنانچہ یہی سوچ کر میں سائبان سے باہر نکل آیا، لیکن میں بارش میں بھیگنے لگا۔ جلدی سے واپس سائبان کے نیچے آ گیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اس علاقے کی برسات بڑی زور دار ہوتی ہے۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سائبان کے نیچے ایک چائے کی دکان کھل چکی تھی۔ وہاں مسافر بیٹھے ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ سوچنے لگا کہ ناشتہ کیسے کروں۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ پھر خیال آیا کہ مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر میں اٹھ کر چائے کی دکان پر آ گیا۔ چھوٹی سی دکان تھی۔ دکاندار چھوٹی سی کڑاہی میں پوڑیاں تل رہا تھا۔ ایک لڑکا چائے گلاسوں میں ڈال کر گاہکوں کو دے رہا تھا۔ کچھ پوڑیاں تھال میں پڑی تھیں۔ میں پوڑی اٹھاتے ہوئے ہچکچایا۔ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ خیال آ گیا کہ اگر اتفاق سے کسی نے مجھے پوڑی اٹھاتے دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا، لیکن میں نے تھال میں سے ایک پوڑی اٹھا لی۔ دکاندار کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ میں نے دوسری اور تیسری پوڑی بھی اٹھا لی۔ اب دکاندار نے جب دیکھا کہ تھال میں سے 3 پوڑیاں غائب ہو گئی ہیں تو وہ حیران ہو کر ادھر ادھر تکنے لگا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا،
ارے بھگت لال، یہ پوڑیاں کہاں چلی گئیں؟ لڑکے نے کہا، مہاراج گاہکوں کو دی ہوں گی۔ دکاندار سمجھا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے کڑاہی میں سے اور پوڑیاں نکال کر تھال میں ڈال دی۔ میں ایک طرف ہو کر پوڑیاں کھانے لگا۔ پھر میں نے چائے کا ایک گلاس اٹھا لیا۔ میں نے یہ ایک نئی بات محسوس کی کہ پوڑیاں اور چائے کا گلاس میرے ہاتھ میں آتے ہی دوسروں کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں کسی کو دکھائی نہیں دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں چائے کا گلاس ہے اور میں چائے پی رہا ہوں، ورنہ وہاں ایک دم شور مچ جاتا کہ یہ چائے کا گلاس اپنے آپ کیسے ہوا میں بلند ہو گیا ہے۔ میں نے کھڑے کھڑے ناشتہ کیا اور جب خالی گلاس رکھنے لگا تو لڑکے کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کچھ حیران سا ہو کر دیکھا کہ یہ خالی گلاس اپنے آپ کیسے وہاں آ گیا ہے، کیونکہ گلاس میرے ہاتھ سے الگ ہوتے ہی دکھائی دینے لگا تھا۔ میں چائے کی دکان کے باہر ہی ایک سٹول پر بیٹھ گیا کہ بارش رکے تو گھاٹ میں جا کر دریا پار کروں۔ آخر بارش تھم گئی۔ وہاں دوسرے مسافر بھی تھے جنہیں دریا پار جانا تھا۔ وہ سب گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ گھاٹ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پہلے بھی ایک بار دریا پار کر چکا تھا۔ گھاٹ پر آ کر پتہ چلا کہ دریا چڑھاؤ پر ہے، کشتی دریا پار نہیں جائے گی۔ یہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ گھاٹ کے پاس یہ گھاس پھوس کی جھونپڑی تھی۔ مسافر وہاں آ کر اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ دریا کا زور کم ہو تو وہ کشتی میں بیٹھ کر دریا پار جائیں۔ میں بھی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے سخت بے چینی لگی ہوئی تھی۔ میں جلد سے جلد مرن گھاٹ کامنی نرتکی کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، مگر میں کشتی کے بغیر دریا پار نہیں کر سکتا تھا۔ سارا دن وہیں گزر گیا۔ اس دوران اور مسافر بھی گھاٹ پر پہنچ گئے تھے۔ شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا۔ پھر خدا جانے کہاں سے ایک پرانا سٹیمر گھاٹ کے ساتھ آ کر لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ بار بردار سٹیمر ہے اور منڈیلکر قصبے سے مٹی کا تیل لینے آیا ہے۔ سب مسافر سٹیمر کی طرف دوڑ پڑے۔ سٹیمر کے ڈرائیور نے منہ مانگا کرایہ لے کر مسافروں کو سٹیمر میں سوار کرا لیا۔ میں بھی سٹیمر پر سوار ہو گیا۔ نہ مجھے کسی نے دیکھا اور نہ کرایہ طلب کیا۔ 2 منزلہ سٹیمر تھا۔ کچھ مسافر اس کے درمیانے درجے میں اور کچھ اس کے اوپر والے ڈیک پر بیٹھ گئے۔ میں اوپر والے ڈیک پر تھا۔ سٹیمر کے آدمی قصبے میں تیل کے ڈرم لینے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے 2-3 گھنٹے لگا دیے۔ کوئی 10 بجے رات سٹیمر گھاٹ سے روانہ ہوا۔ دریا کی موجیں بکھری ہوئی تھیں۔ دریا میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ سٹیمر بڑی سست رفتار کے ساتھ دریا پار کر رہا تھا۔ اس نے دریا کے دوسرے کنارے تک جاتے جاتے 1.5-2 گھنٹے لگا دیے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ سٹیمر دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر لگا۔ میں سٹیمر سے اتر کر سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ مسافروں کو جہاں جہاں جانا تھا اس طرف جا چکے تھے۔ سٹیمر بھی واپس چلا گیا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں گھاٹ کی سیڑھیوں میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیاہ بادلوں میں گھری ہوئی اندھیری رات میں مرن گھاٹ کی طرف جاؤں یا دن نکلنے کا انتظار کروں۔ طبیعت کو کسی طرح چین نہیں تھا۔ جس عذاب میں مجھے ڈال دیا گیا تھا میں اس سے جلد نجات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس عذاب سے کامنی نرتکی ہی مجھے نکال سکتی تھی۔ وہاں سے مرن گھاٹ تک پہنچنے کے لیے ایک خطرناک اور گنجان جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے نہ تو کوئی چڑیل ہی دیکھ سکے گی، نہ کوئی جنگلی درندہ دیکھ سکے گا، پھر مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میں بڑے آرام سے جنگل میں سے گزر جاؤں گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں گھاٹ کی سیڑھیوں پر سے اٹھا اور بانس کے اس جھنڈ کی طرف چل پڑا جو رات کے اندھیرے میں بڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر ضرور لگا، لیکن کامنی نرتکی کے پاس پہنچنا بھی ضروری تھا۔ راستے کا مجھے علم تھا۔ صرف 1.5-2 میل کا ایک جنگل ہی تھا جس میں سے گزرنا تھا۔ اس جنگل کو جانے والا راستہ بانسوں کے جھنڈ کے قریب سے شروع ہوتا تھا۔ بارش کی وجہ سے اونچی نیچی زمین پر پانی تو کھڑا نہیں ہوا تھا، مگر گھاس اور جھاڑیاں گیلی تھیں اور گھنے درختوں کی شاخوں میں سے بارش کا رکا ہوا پانی ٹپک رہا تھا۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ عین اس وقت آسمان پر بادلوں کی گرج سنائی دی اور میں وہیں ٹھٹک گیا۔ دل نے کہا، اس اندھیری رات میں جنگل میں سے گزرنا ٹھیک نہیں۔ رات گھاٹ کی سیڑھیوں پر ہی گزار دے، صبح دن کی روشنی میں مرن گھاٹ جانا۔ لیکن اب میں چل پڑا تھا اور واپس نہیں مڑنا چاہتا تھا۔ میں اندھیری رات میں غور سے دیکھتا ہوا جنگل کے گھنے درختوں میں آگے بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ میں کافی دیر تک جنگل میں چلتا رہا۔ میرے اندازے کے مطابق اب جنگل کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اور وہ چٹانیں اور پہاڑیاں دکھائی دینی چاہیے تھی جہاں مرن گھاٹ کا کھنڈر تھا، مگر جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میں جنگل میں بھٹک گیا ہوں، اب واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ درختوں کے جھنڈ بھی کچھ اجنبی سے لگ رہے تھے۔ پہلے میں 2 بار اس جنگل سے رات کے وقت گزر چکا تھا۔ تب رات کی خاموشی میں مجھے دور سے درندوں کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ اب ایسی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ ایک ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے جنگل میں کوئی جانور
کوئی درندہ زندہ نہیں رہا۔ درختوں کی شاخیں جھک کر اتنی نیچے آ گئی تھی کہ مجھے انہیں بار بار ہٹا کر گزرنا پڑتا تھا۔ اچانک بجلی چمکی، اس کے ساتھ ہی بادل اتنے زور سے گرجا کہ میں ڈر کر ایک درخت کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ مجھ پر ایک بدروح کے اسیب کا ضرور اثر ہو چکا تھا اور میں اس کے اثر سے لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا ہوا تھا، مگر میری جسمانی اور ذہنی حالت عام انسانوں والی ہی تھی اور مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اس سے زیادہ مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ سارے کا سارا جنگل اسیبی لگ رہا تھا، تاریکی میں مجھے تھوڑا تھوڑا دکھائی ضرور دے رہا تھا۔ اچانک درختوں کے درمیان ایک جگہ مجھے گول دائرے کی شکل میں بڑے بڑے پتھر زمین سے باہر نکلے ہوئے نظر آئے۔ میں نے قریب آ کر دیکھا، یہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے بت تھے۔ بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑے ہی ڈراؤنی شکل والے بت تھے۔ پہلے اس راستے میں یہ بت نہیں آتے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں جنگل میں بھٹک گیا ہوں اور کسی اور طرف نکل آیا ہوں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں آگے کی جانب چلتا جاؤں اور اس جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ بادل ایک بار پھر گرجے اور جنگل کی خاموشی گونج اٹھی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ یہیں کسی جگہ بیٹھ کر رات گزار دوں اور دن کی روشنی میں جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کروں، لیکن جنگل کی رات اس قدر ڈراؤنی اور عذاب زدہ تھی کہ میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں کریہ صورت مورتیوں کے قریب سے آگے گزر گیا۔ آگے جنگل اور زیادہ گھنا ہونے لگا۔ اتنے بڑے بڑے تنوں والے درخت ستونوں کی طرح کھڑے تھے کہ ان کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ہمت کر کے چلتا رہا۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز میرے جسم کو چھو کر گزر گئی ہے۔ اس غیبی شے کے تیزی سے گزرنے کی مجھے ایک شوکر سی بھی سنائی دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں نے گرتے گرتے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرا سانس اپنے آپ تیز تیز چلنے لگا اور اندھیرے میں مجھے ایسی بو محسوس ہوئی جیسے وہاں قریب ہی کسی جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا کہ یہ جھٹکا کیوں لگا اور یہ کیا چیز تھی جو شور مچاتی میرے جسم سے ٹکرا کر گزر گئی تھی۔ دھواں بار بار میرے نتھنوں میں گھس رہا تھا۔ میں ایک طرف ہٹ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے۔ اندھیرا اس قدر تاریک تھا کہ مجھے سوائے اندھیرے اور تاریکی کی اور کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی اور دیر تک چمکتی اور کڑکتی رہی۔ بجلی کی چمک میں میں نے جو چیز دیکھی اس نے مجھ پر پھر سے دہشت طاری کر دی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سارے بدن میں سے دھوئیں کی پتلی پتلی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ میرے خلق سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے جسم پر ہاتھ مارنے لگا جیسے میرے جسم کو آگ لگ گئی ہو، مگر مجھے آگ کی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی، صرف دھواں سارے جسم سے اٹھ رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی دھواں میں نے پاتالی چڑیل کے مکروہ بدن سے اٹھتا ہوا دیکھا تھا۔ میں دہشت کے مارے وہیں بیٹھ گیا۔ میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے، جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ میرے حلق سے اپنے آپ ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی آدمی انتہائی خوفزدہ ہو کر رو رہا ہو۔ دھوئیں کی لہریں میرے جسم سے اٹھ کر اوپر کو جا رہی تھیں جو مجھے نظر آ رہی تھیں۔ یہ دھواں میرے نتنوں میں بھی جا رہا تھا لیکن مجھے سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دم نہیں گھٹ رہا تھا، میری آنکھیں بھی دھوئیں میں چندیا نہیں رہی تھیں۔ یا اللہ، میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ میرے مالک، میرے گناہ معاف فرما دے۔ میں نے اپنا منہ بازوؤں میں چھپا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اچانک بادل اتنے زور سے گرجا کہ میں اپنی جگہ سے اچھل کر دور جا گرا۔ کچھ دیر میں بے جان سا ہو کر پڑا رہا۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بدن جو دھوئیں کی وجہ سے گرم ہو رہا تھا اب نارمل حالت پر واپس آ گیا ہے۔ میں نے اپنے بازو کھول کر انہیں غور سے دیکھا۔ میرے جسم سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی جلدی قدم اٹھا کر چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ درخت آگے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ جھاڑیاں بھی جو بہت اونچی اونچی تھیں کم ہونے لگی تھی۔ راستہ مل گیا تھا۔ میں جلدی جلدی گزر رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر ایک مختصر سی جگہ آ گئی۔ یہاں درخت دائیں بائیں نصف دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ درمیان میں جو کھلی جگہ تھی وہاں اونچی اونچی جھاڑیوں کے درمیان اندھیرے میں اندر جاتا دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک قیامت خیز کڑک کے ساتھ بجلی چمکی۔ سب سے پہلے اپنے جسم کو غور سے دیکھا۔ واقعی جسم سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا۔ چمک میں مجھے وہ راستہ بھی نظر آ گیا جو جنگلی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ جیسے میں جھاڑیوں کی طرف بڑھا، بارش شروع ہو گئی۔
میں جھاڑیوں کے درمیان پہنچتے پہنچتے بارش میں بھیگ گیا۔ میں چلتا چلا گیا، بارش کی وجہ سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے بارش سے بچنے کے لیے جھاڑیوں میں کسی جگہ چھپنے کی کوشش کی۔ جھاڑیاں اس قدر گھنی تھی کہ مجھے کہیں پناہ نہ ملی۔ مجبور ہو کر تیز سے جھاڑیاں ختم ہوئیں تو ایک گھنا درخت سامنے آ گیا۔ میں اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ درخت کی شاخیں بھی ٹپک رہی تھیں، مگر جنگل کی موسلادھار بارش سے بچاؤ ہو گیا تھا۔ بجلی کی تیز چمک میں مجھے اپنا جسم صاف نظر آیا تھا۔ درخت کے نیچے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بازو کو منہ کے قریب لا کر سونگھا۔ بازو میں سے دھواں نہیں نکل رہا تھا، دھوئیں کی بو بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس عجیب و غریب مصیبت سے مجھے نجات مل چکی تھی۔ بارش چونکہ مسلسل ہو رہی تھی، اس وجہ سے درخت کی گھنی شاخوں میں سے بھی پانی دھاریں بن کر مجھ پر گرنے لگا۔ میں درخت کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنی گردن پر کوئی چیز پھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے گردن پیچھے کی تو سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ میرا جسم سن ہو گیا، گھبرا کر درخت چھوڑ کر بھاگا۔ سامنے جھاڑیوں کی دیوار آ گئی، اس میں گھس گیا۔ پھنکار پھر سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سانپ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں جھاڑیوں کو لتاڑتا دوڑتا چلا گیا، ایک جگہ الجھ کر گر پڑا۔ پھنکاریں میرے چاروں طرف گردش کرنے لگیں۔ میں سہم کر وہیں بیٹھا رہا، اٹھنے کی طاقت جسم میں نہیں رہی تھی۔ پھنکاروں کی شوکر میرے کانوں کے قریب سے بلند ہو رہی تھی۔ میں سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دوں۔ پھنکاریں آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں۔ بارش نے الگ شور مچایا ہوا تھا۔ اتنی موسلادھار اور شور مچانے والی بارش تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب سانپوں کی پھنکاریں غائب ہو گئیں اور صرف بارش کی تیز آواز ہی باقی رہ گئی اور میں بہت زیادہ بھیگ گیا بلکہ پانی میں شرابور ہو گیا تو اٹھا اور جھاڑیوں میں آگے کی طرف بڑھا۔ جھاڑیوں کا گھنا پن ختم ہو گیا۔ مجھے دور ایک جگہ روشنی سی دکھائی دی۔ جنگل کے سیاہ اندھیرے اور بارش میں یہ روشنی ایسے نظر آ رہی تھی جیسے پانی کے اندر کسی نے لیمپ روشن کر رکھا ہے۔ بجلی ایک بار پھر کڑک کر چمکی تو مجھے اس کی چمک میں کچھ فاصلے پر ایک عمارت دکھائی دی۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ میں کسی آبادی میں انسانوں کے درمیان پہنچ گیا ہوں۔ بجلی چمک کر بجھ گئی اور پھر وہی تاریکی چھا گئی۔ بادل زور سے گرج کر بارش کی آواز میں گھل مل گیا، مگر وہ روشنی مجھے دکھائی دے رہی تھی جو اس عمارت میں کسی جگہ ہو رہی تھی۔ میں اس روشنی کی طرف بارش میں دوڑ پڑا۔ راستے میں ایک نیچی جگہ پر پانی کھڑا تھا، میں اس سے بھی گزر گیا۔ میں عمارت کے پاس آ گیا، دیکھا کہ ایک پرانی وضع کا مکان سا تھا جس کی دوسری منزل کی کھڑکی یا روشن دان میں سے ہلکی ہلکی روشنی کی بھیگی ہوئی دھندلی کرنیں باہر نکل رہی تھیں۔ میں مکان کا دروازہ تلاش کرنے لگا۔ اندھیرے میں ایک بوسیدہ سے دروازے کا خاکہ ابھرا۔ میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا، دروازہ بند تھا۔ میں نے اسے اندر کو دھکیلا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو میرا ہاتھ اپنے آپ رک گیا۔ کہیں یہ بھی کوئی اسیبی گھر نہ ہو، یہاں کوئی چڑیل نہ رہتی ہو۔ پھر خیال آیا کہ چڑیلیں گھروں میں روشنی کر کے نہیں رہتیں، وہ تو اندھیرے اجاڑ گھروں میں رہتی ہیں، اور یہاں اوپر والی منزل میں روشنی ہو رہی ہے۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تیسری بار دروازہ کھٹکھٹانے سے اندر سے زنانہ آواز آئی، کون ہے؟ یہ کسی بوڑھی عورت کی آواز تھی جس نے بڑی صاف اردو زبان کے لہجے میں کہا تھا۔ میں نے کہا، مسافر ہوں بہن جی، جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں، ٹھہر جاؤ، اندر سے عورت نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول گیا۔ میں نے ایک ضعیف چہرے والی بوڑھی عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ لالٹین روشن تھی۔ اس نے لالٹین اونچی کر کے مجھے ایک نظر دیکھا اور سوال کیا، اتنی بارش میں اس جنگل میں کیا کرنے آ گئے تھے؟ میں نے کہا، بہن جی، رات کو گھاٹ پر اترا تھا، اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی، اگلے گاؤں جانا تھا، غلطی کی جو اندھیرے میں چل پڑا اور راستہ بھول کر بھٹک گیا۔ عورت نے کہا، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتی مجھے ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی۔ یہ بو میں نے اس مردہ خانے میں محسوس کی تھی جہاں میں ایک مردہ لاش کے اندر گھسا ساری رات پڑا رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے دروازہ بند کر کے اسے تالا لگایا تو میں نے اپنے اندر خوف کی ایک لہر سی دوڑتی محسوس کی۔ اسے اندر سے تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سوچا، بیچاری عورت اس مکان میں اکیلی رہتی ہو اور ہر طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ وہ لالٹین لیے میرے آگے آگے چل پڑی۔ یہ ایک تاریک راہداری تھی۔ راہداری کی دیواریں اور چھت بھی سیاہ رنگ کی تھی۔ وہاں اتنی گہری تاریکی ہو رہی تھی کہ لالٹین کی روشنی صرف ہمارے آس پاس تک ہی محدود تھی، ہم سے ایک گز بھی آگے نہیں جاتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عورت لنگڑا کر چل رہی ہے۔ اس کے بدن پر صرف ایک لمبا سا کرتا تھا جو اس کے پاؤں تک چلا گیا تھا۔
اس کے راکھ ایسے رنگ کے بال رسیوں کی طرف بٹے ہوئے تھے۔ مردہ خانے کی بو مجھے برابر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے عورت سے پوچھا، بہن جی یہاں آپ اکیلی رہتی ہیں؟ عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے دوسری بار پوچھا تو وہ راہداری میں چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے اپنی نیم مردہ سفید آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا، پھر تم مجھ سے اس قسم کے سوال پوچھنے والے کون ہو؟ میں نے شرمندہ سے ہو کر کہا، معافی چاہتا ہوں بہن جی، اس بات پر میں ضرور حیران ہوا تھا کہ اس عورت نے مجھے دیکھ لیا تھا، حالانکہ میں اس سے پہلے غیبی حالت میں تھا، لیکن میں یہ سوچ کر زیادہ حیران نہیں ہوا تھا کہ ممکن ہے جنگل میں جو میرے ساتھ حادثہ گزرا تھا اور مجھے شدید جھٹکا لگنے کے بعد میرے جسم سے دھواں نکلنے لگا تھا، تو اس کے بعد میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہوا ہوں، ورنہ یہ عورت جو مجھے ایک عام بوڑھی عورت لگ رہی تھی کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں لگ رہی تھی، مجھے کبھی نہ دیکھ سکتی۔ اس انکشاف سے مجھے مزید خوشی ہوئی کہ مجھ پر سے پاتالی چڑیل کا آسیب اتر چکا ہے۔ عورت ایک کوٹری کے پاس جا کر رک گئی۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا اور اسے بھی تالا لگا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت نے لالٹین ایک طرف رکھ دی اور چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی تلاش کر کے کوٹری کا دروازہ کھول دیا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ کوٹری میں اندھیرا تھا۔ عورت لالٹین اندر لے کر آئی تو تھوڑی سی روشنی ہو گئی۔ اس نے لالٹین ایک بار پھر نیچے فرش پر رکھ دی اور جیب سے ماچس کی ڈبیا نکال کر جلائی اور ایک طاق میں رکھا ہوا مٹی کے تیل کا لیمپ روشن کر دیا۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ کوٹری کی دیواروں پر سرخ رنگ پھرا ہوا تھا اور یہاں بھی وہی مردہ خانے والی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں عورت سے پوچھنا چاہتا تھا کہ دیواروں پر سرخ روغن کیوں کیا گیا ہے، پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ ہو سکتا ہے اس گھر کے مالک کو سرخ رنگ پسند ہو اور مجھے تو صرف تھوڑی سی رات یہاں گزارنی ہے، جیسے ہی دن نکلے گا میں یہاں سے چل دوں گا، مجھے اتنا زیادہ کریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ کوٹری میں دیوار کے ساتھ سرخ رنگ کا پرانا جلنگا سا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ عورت نے کہا، تم یہاں آرام کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازے کے پاس جا کر رکی اور میری طرف مڑ کر بولی، صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جانا، میں باہر سے دروازے کو تالا نہیں لگاؤں گی۔ وہ کوٹری کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ مکان ضرور علاقے کے کسی پرانے وزادار قسم کے بوڑھے جاگیردار کا ہے اور اس نے یہاں مکان کی حفاظت کے لیے اس بوڑھی نوکرانی کو رکھ چھوڑا ہے۔ میں پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کوٹری کا جائزہ لیا۔ چھوٹی سی کوٹری تھی جس میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا۔ سامنے دیوار کے پاس دو پرانی وضع کی آرام دہ کرسیاں پڑی تھیں جن پر گرد جم رہی تھی۔ چھت کے ساتھ ایک طرف جالے لٹک رہے تھے۔ کوٹری میں کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا۔ فضا میں حبس تھا اور مردہ خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ اس مردہ خانے سے نکل ہی جاؤں تو بہتر ہے، لیکن پھر جنگل کی تاریکی، سانپوں کی پھنکاروں اور موسلادھار بارش کا خیال آیا تو یہی سوچا کہ جیسے بھی ہو اس کوٹری میں بیٹھ کر جتنی رات باقی رہ گئی ہے گزار دوں، دن کی روشنی میں چاہے بارش بھی ہو رہی ہو تو نکل جاؤں گا۔ میں پلنگ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باہر سے بارش کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میں اب غیبی حالت میں نہیں تھا اور نارمل حالت میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے لیمپ کی روشنی میں اپنے بازوؤں کو قمیض ہٹا کر غور سے دیکھا۔ کسی جگہ سے نہ تو دھواں نکل رہا تھا اور نہ دھوئیں کا کوئی نشان ہی تھا۔ یہ بات میرے لیے بڑی تسلی کا باعث تھی۔ مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ اب چونکہ میں اپنی اصلی نارمل حالت میں واپس آ گیا ہوں تو مرن گھاٹ پر جا کر کامنی نرتکی سے ملنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ صبح ہو گئی تو میں یہیں سے واپس دریائے نرمدا والی گھاٹ کی طرف چل دوں گا اور دریا پار کر کے منڈیلکر قصبے سے لاری پکڑ کر کھنڈوا اور وہاں سے دلی کی طرف جانے والی ٹرین میں سوار ہو کر دلی اور پھر وہاں سے لاہور اپنے گھر روانہ ہو جاؤں گا اور پھر کبھی اس طرف کا رخ نہیں کروں گا۔ میرے دل سے جیسے کسی نے بہت بڑا بوجھ اٹھا لیا۔ اب میں بےتابی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ طاق میں لیمپ اپنی پراسرار دھندلی دھندلی روشنی سرخ دیواروں پر ڈال رہا تھا۔ دیواروں کے پیچھے سے موسلادھار بارش کی دبی دبی آواز آ رہی تھی۔ میرے دیکھنے کے لیے سامنے لال لال دیواریں ہی تھیں۔ لیمپ کی دھیمی روشنی میں مجھے کسی وقت لگتا تھا کہ سرخ خون کے رنگ کی دیواریں آہستہ آہستہ میری طرف پڑ رہی ہیں۔ کسی وقت لگتا کہ وہ سرخ رنگ کی ایک بہت بڑی لہر بن کر میرے اوپر سے گزر گئی ہیں اور میں ان میں ڈوب گیا ہوں۔ میں جلدی سے سر کو جھٹک کر پہلو بدل کر بیٹھ جاتا۔ اس حالت میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ میں بیٹھا بیٹھا تھک گیا تو پلنگ پر تھوڑا سا لیٹ گیا۔ مجھے لیٹے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ کوٹری کے بند دروازے پر باہر سے کسی نے دستک دی۔ میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھی عورت کو دستک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک بڑی مترنم نسوانی آواز آئی، میں اندر آ جاؤں؟
مجھے خیال آیا کہ یہ ضرور اس مکان کی مالک ہوگی اور مجھ سے ملنے یا میرے بارے میں پوچھنے آئی ہوگی کہ میں کون ہوں اور اس طرف کیسے آ گیا۔ میں نے کہا آ جائیں۔ دروازہ کھلا اور ایک لمبے کھلے بالوں والی بڑی حسین عورت اندر داخل ہوئی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے پلنگ کے پاس بیٹھ گئی۔ لیمپ کی روشنی میں وہ آکاش کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ گل مہر کے سرخ پھول اس کے بالوں میں ایک طرف سجے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ چمپئی تھا اور سیاہ آنکھوں میں ہیروں ایسی چمک تھی۔ اس نے بڑی بےتابی سے کہا، مجھے نوکرانی لالیکا نے ابھی بتایا کہ ایک مسافر جو جنگل میں بھٹک گیا تھا ہمارے مکان پر ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے چل کر پوچھوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس عورت کی شائستہ اور مہذب گفتگو سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے لگا کہ میں اسیبی دنیا سے نکل کر تہذیب یافتہ انسانوں کے معاشرے میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پناہ دی، وگرنہ اتنے گھنے جنگل کی تاریکی اور بارش میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا ہوتا۔ عورت کی عمر 25-30 سال کے درمیان ہوگی۔ کہنے لگی، یہ بڑے خطرناک جنگل ہیں۔ میں خود یہاں سال میں کبھی کبھار ہی جب شہر کے شور سے جی گھبراتا ہے تو آ جاتی ہوں۔ دراصل یہ پرانی حویلی میرے سرخ بشی خاوند وکران بکرم چند جی کی جاگیر ہے۔ میرا نام درگاوتی ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ یہ عورت مجھے ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن زمانے کی خاتون لگ رہی تھی جو ایک مرحوم جاگیردار کی بیوہ تھی۔ میں نے اسے اپنا اصلی نام بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی اور اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا نام سلیم احمد ہے، لاہور کا رہنے والا ہوں۔ باقی باتیں میں نے اسے نہ بتائیں کہ میں کیسی کیسی مصیبتوں میں سے گزر چکا ہوں۔ میں نے اسے کامنی نرتکی کے بارے میں بھی کچھ نہ بتایا اور یہی کہا کہ یہاں منڈیلکر قصبے میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کے ہاں چھٹیاں گزارنے آیا تھا کہ جنگل میں راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا۔ درگاوتی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، صبح میرا نوکر آپ کو منڈیلکر چھوڑ آئے گا۔ اتنے میں بوڑھی نوکرانی جس کا نام اس عورت نے لالیکا بتایا تھا اور جو مجھے اس کوٹری میں لے کر آئی تھی، ایک ٹرے لے کر آ گئی جس میں چائے کے 2 کپ اور کچھ بسکٹ رکھے تھے۔ اس نے ٹرے پلنگ پر رکھ دی۔ درگاوتی کہنے لگی، چائے اور بسکٹ ہم بمبئی شہر سے منگواتے ہیں، آپ کو شاید پسند آئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس دوران بوڑھی نوکرانی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس نے سر تھوڑا سا ہلا کر مجھے چائے پینے سے منع کیا ہو، مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ درگاوتی بھی میرے ساتھ چائے پینے لگی۔ چائے کا ذائقہ بڑا اچھا تھا۔ چائے کے 2-3 گھونٹ پینے کے بعد درگاوتی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہنے لگی، آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی۔ اس نے ایک دل نواز مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور کوٹری سے نکل گئی۔ اس خاتون کے اخلاق اور مہمان نوازی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس کے جانے کے بعد چائے پینے لگا تو ایک دم ٹھٹک سا گیا۔ پیالی میں چائے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، جیسے اس میں چائے کی جگہ خون بھرا ہوا ہو۔ میں نے اسے سونگھا، اس میں سے خون کی بو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پیالی نیچے رکھ دی۔ مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو چکی تھی۔ اتنے میں بوڑھی نوکرانی کوٹری میں دوبارہ داخل ہوئی۔ اس نے چائے کا ٹرے اٹھا لیا، وہ پیالی بھی اٹھا لی جس میں چائے کی جگہ خون بھر گیا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ پیالی میں چائے کا رنگ لہو جیسا سرخ کیوں ہو گیا ہے کہ اس نے میری پیالی پر ایک نظر ڈال کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، مگر تم نہیں گئے، اب دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹرے کو لے کر کوٹری سے باہر چلی گئی۔ جاتی ہوئی وہ دروازہ بند کر گئی تھی، مگر اس نے باہر سے تالا نہیں لگایا تھا۔ پیالی میں خون دیکھ کر اس نوکرانی کی بات سننے کے بعد میں وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی جال پھیلا دیا گیا ہے جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں جلدی سے پلنگ سے اٹھا اور کوٹری کے دروازے کی طرف بڑھا۔ بمشکل چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک چکر سا آیا اور میں گر پڑا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔